وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، اشارہ ہے حضرت زید بن حارثہ کی طرف، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، کیونکہ غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا کہا اور ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے، کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو۔ آپ نے ان کی شادی اپنے قریبی رشتہ دار حضرت زینب سے کر دی تھی، دونوں ہی بہت نیک انسان تھے لیکن آپس میں نہیں بن پا رہی تھی، تو اب آپ کو ایک طرح سے اشارہ ہو چکا تھا کہ اگر وہ طلاق دیں گے تو پھر آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ تم اس کو چھوڑو ہی نہیں۔ اور ویسے بھی انسان جب کئی طلاق کی بات ہوتی ہے تو کیا چاہتا ہے کہ طلاق نہ ہو، کوئی بھی شخص طلاق کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا جھگڑے کا کیس آپ کے پاس آئے تو آپ کیا سمجھاتے ہیں؟ چاہے اپنے بچے ہوں، چاہے کوئی رشتہ دار ہوں یا کوئی غیر ہوں، سب کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ برا راستہ ہے، اس کو نہ اختیار کرو، الا یہ کہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں اس کے سوا، پھر اور بات ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، کیونکہ عرب معاشرے کے اندر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، یعنی چاہے وہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، اس سے شادی حرام تھی جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاہلیت کی اس رسم کو آپ کے ذریعے توڑنا چاہتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا کہ زید ان کو چھوڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں اور اس رسم کو ختم کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ یہ نکاح اگر ہوا تو بہت باتیں ہوں گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، اگر کچھ چھپانا ہوتا تو ان آیات کو چھپا دیتے، کیونکہ اس میں آپ کے بارے میں بات کی جا رہی کہ آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے ہیں اور اللہ اس کو ظاہر کرے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص بھی تم سے یہ کہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل کیا تھا آپ نے اس میں سے کچھ چھپا لیا، یعنی سارا دین نہیں پہنچایا، تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپاتے، اور اسی طرح بعض جگہ پر آتا ہے کہ عبس وتولی والی آیت آپ چھپا دیتے، لیکن آپ نے سب باتیں بعینہ ہی بیان کر دی۔ پھر فرمایا پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی خود اپنی مرضی سے طلاق دی، تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، یعنی ایسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو چیز تقدیر میں ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، انسان اس سے جتنا چاہے فرار حاصل کرے۔ تو کچھ چیزیں جو تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتی ہیں، ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان پر پھر کیا کرنا چاہیے اگر وہ ہو جائیں؟ صبر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا، ایک ہونے والی بات ہی ہو گئی، کسی کی طلاق ہو گئی یا شادی ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی اسپیشل چائلڈ کسی کا ہے، اللہ کا فیصلہ نا، اللہ نے چنا ہے اس امتحان کے لیے، صبر پر اجر ہوگا۔ تو اس لیے اس معاملے میں انسان کو بہت زیادہ پھر جلنا کوڑنا نہیں چاہیے، اپنے اوپر یعنی کہ روک لگا کر صبر کر کے زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات دین کا پیغام پہنچانے والوں کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جن پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے اعتبار سے کوئی ناجائز یا ناروا نہیں ہوتی،
اور اسی سے ڈرتے ہیں. یعنی جو بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، اسے سب سے زیادہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. اور اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ تم نے اپنا کیا اولیاء بنا لیا، یا یہ تم کیا کر رہے ہو. اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. دیکھیے کتنی زیادہ اللہ کی خشیت کی یہاں بات ہو رہی ہے. وَيَخْشَوْنَهُ، اس سے ڈرتے ہیں. بات ختم نہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. دین کے داعیوں کو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. تب یہ دین آگے پہنچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان کو آگے بھی پہنچا دیتے ہیں، چاہے اس بات کی زد اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. یعنی کسی کا ڈر اللہ کا پیغام پہنچانے میں مانے نہیں ہونا چاہیے. یہ دعویٰ کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے نبٹ لے گا. جو ناروا کسی پہ بات کریں گے اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے. اسی لیے مومنوں کی صفت کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا کام ہے اسے کر جاتے ہیں. اور یہ صرف دین کی دعوت میں ہی نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم صرف کسی مجلس میں اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ لوگ کیا کہیں گے. کبھی بازار میں کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں یا کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں، کبھی حجاب کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی نماز کا ہوتا ہے، کبھی دین کے کسی اور شاعر کا ہوتا ہے. تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا، وہ تو پھر آ گیا نا، اس پر تو عمل کرنا ہی ہوگا. پھر فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یعنی آپ کا کوئی بیٹا آپ کی زندگی میں زندہ نہیں تھا، نہ اس کی کوئی آگے اولاد چلی، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. آپ پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، کیونکہ دین مکمل ہو گیا تھا. رسول خاص طور پر آتے ہیں کس کام کے لیے؟ جب پچھلے نبی کی تعلیمات ختم ہو جائیں یا ان میں ڈسٹارشن ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ نے سارے پیغامات پہنچا دیے، کچھ بھی نہیں چھپایا. اور آپ کی یہ کتاب قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے. اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا. بس اب اس کے بعد امت میں علماء آئیں گے، اور علماء کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اس لیے نبوت کا دعویٰ کوئی بھی کرے تو وہ غلط ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. آج ذکر کی بہت تلقین ہے، کثرت سے ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. تسبیح یاد رکھیے کہ یہاں اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ کثرت سے ذکر کریں اور تسبیح کریں. اور پھر اس کی کوئی کثرت کی حد نہیں مقرر کی، ٹھیک ہے نا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے. زبان ہی تو ہلانی ہے، تھوڑی دل ہی کی توجہ چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کوئی آدمی اللہ کا ذکر چھوڑنے میں معذور نہیں سمجھا جائے گا، اس کا کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ ذکر نہ کرے، مگر وہی جس کی عقل مغلوب ہو، جس کی عقل کام نہ کرے. یعنی جس کی عقل کام نہیں کرتی وہ ہی اتنے اچھے کام سے رکے گا، ورنہ ہر شخص اس بات کا حریص ہوگا کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کر کے اپنے درجات میں اضافہ کرے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ کے دل کے اندر یہ چیز آئے کہ یہ تو بہت زبردست ہے، بہت اچھی، فوراً اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، کیونکہ یہ اس سے بھی اچھی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور پھر صبح و شام تسبیح کرنا خصوصاً افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا. یہ حدیث بھی اس کارڈ کے اندر موجود ہے. پھر اسی طرح کلمتانی
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات جو زبان پہ ہلکے، میزان میں بھاری، رحمان کو محبوب ہیں، یعنی ان کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے، اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر کہ جس سے دور دور کے لوگ رہنمائی حاصل کریں، قیامت تک کے لوگ. اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. بہت خوبصورت آیت ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. تو جو شخص مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابی ابن کعب نے کہا کہ یہ آیت میرے نزدیک اللہ کی کتاب میں امید دلانے میں سب سے بڑی آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ مومنوں کو بشارت دیں کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. اور فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ چیز، یعنی بہت بڑا انعام ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر. یہ فضل کبیر کیا ہے؟ جنتوں کے باغ، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں. اس لیے دنیا کی کسی بھی چیز پر اپنا ایمان قربان نہ کریں، اور ہرگز نہ دبیے کفار و منافقین سے. کوئی پرواہ نہ کیجیے ان کی اذیت رسانی کی، یعنی اگر وہ کچھ باتیں کریں، جھوٹا پروپیگنڈا تمہارے خلاف کریں، تو ان باتوں کی پرواہ نہ کریں. اور بھروسہ کیجیے اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، اس کو وکیل بنا لے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں، یعنی اگر خلوت نہیں ہوئی تو عدت نہیں، جس کے پورا ہونے کا تم سے مطالبہ کیا جائے. لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یعنی اگرچہ خلوت نہیں ہوئی، تم نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، پھر بھی جب انہیں طلاق دو تو انہیں کچھ مال دے دو، کچھ گفٹ دو، اور اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے، عزت و احترام کے ساتھ، بغیر کچھ باتیں سنائے عزت سے رخصت کر دو. یہ ہے عورت کا حق. اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی ان سے نکاح ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سے معاشروں میں فرسٹ کزن جو ہے وہ بھائی کی طرح ہی شمار ہوتا ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ مامو زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد سے نکاح ہو سکتا ہے. اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد وجوہات اور حکمتوں کی بنا پر زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی تھی. آپ آخری نبی ہیں، جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں خواتین کے لیے وہ بہت سی خواتین کے ذریعے آگے پہنچے. اور اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں تھیں جن کی تفصیلات آپ کو، ایک میرا لیکچر ہے رسول اللہ کی شادیاں، یعنی اتنی زیادہ شادیاں کیوں آپ نے کی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا لاجک تھی، اس کی ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم
ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، جسے چاہیں اپنے ساتھ رکھیں، اور جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لیں. اس معاملے میں آپ پر کوئی مضائقہ نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کے باوجود سب کو ساتھ رکھا اور ان کے لیے باریاں مقرر کی. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یعنی وہ آپ سے ناراض نہیں ہوں گی اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں گے وہ اس پر راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتا ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو کہ عین کھانے کے وقت تم ان کے گھر چلے جاؤ کہ کچھ پکا ہوگا تو ہم بھی کھا لیں گے. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، یعنی دعوت قبول کرو، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی کھانا کھاتے ہی پھر چلے جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں اور کتنے فرائض تھے جو آپ کو ادا کرنے تھے. ہم سے تو زیادہ کام تھے جو آپ کے ذمہ تھے، تو آپ کا وقت ضائع کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم تھا. اور خصوصاً دعوت کے موقع پر آپ دیکھیے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو پھر اس کے جانے کے بعد بھی بہت سا کام باقی ہوتا ہے، اور اگر کوئی کھانے کے بعد دیر تک بیٹھا رہے اور آپس میں گپ شپ کرتے رہے، گھر والوں کی تکلیف کو نہ دیکھیں کہ انہیں ابھی مزید کیا کچھ سمیٹنا ہے، کتنا کام کرنا ہے، تو یہ عام لوگوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہتے نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ جہاں پردے کی حدود و قیود بتائی گئی وہاں پھر تقوی کا ریمائنڈر دیا گیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بھی تاکید کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں اگر آپ مزید ڈیٹیلز اور تفصیلات اور احادیث پڑھنا چاہیں تو اس پیمفلٹ میں موجود ہیں درود و سلام کے. یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنتیں تھی اور خدمات تھی، ان کے عوض آپ کا مقام اور درجہ بھی بہت بلند کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی کے آپ خصوصی بندے تھے، اللہ کے محبوب تھے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. وہ ملائکتہ اور ملائکہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی. ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ جب ملائکہ دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے تو تم بھی کیا کرو، اور بہترین دعا کیا آپ کے لیے؟ درود و سلام. تو اللہ مقرب فرشتوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں. جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ پہ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کہاں کرتے ہیں؟ مقرب فرشتوں کے پاس.
اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں. یعنی درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے. اور پھر آسمان والے اگر آپ پر درود بھیجتے ہیں تو زمین والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی درود بھیجیں. تو اس طرح آپ پر آسمان اور زمین والوں کی تعریف جمع ہو گئی. یعنی دونوں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قربانیاں زیادہ کرتا ہے، محنت زیادہ کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے درجے بھی اتنے ہی بلند ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ خلق خدا کی خدمت کا جب کوئی کام کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے یا دین کی طرف لائیں گے، تو ان کے دلوں میں آپ کی محبت بھی ہوگی اور ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی. یاد رکھیے کہ درود شریف پڑھنا اتنی فضیلت کی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی ساری حاجتیں، دعائیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ یعنی مثلا اگر 9 منٹ کوئی دعا کرتا ہے تو 3 منٹ صرف درود ہی پڑھتا رہے، فار ایگزامپل 1/3 کا یہ مطلب ہے. آپ نے فرمایا ہاں اگر چاہو. اس نے عرض کیا اگر 2/3 کر دوں، یعنی 6 منٹ درود پڑھوں اور 3 منٹ صرف اپنے لیے دعا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود ہی کر لوں، یعنی 9 منٹ درود شریف بھی پڑھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا. غموں کا علاج ہے درود کا پڑھنا، اللہ کی رحمت کا فوری حصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے، اخلاص، پھر دیکھیے اصل قیمت اخلاص کی ہے، اخلاص سے دل سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. آپ درود پڑھنا شروع کریں، ساتھ ہی رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا. کتنی برکتیں ہیں درود پڑھنے کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا. یعنی بہت بڑا نقصان کیا اپنا درود نہ پڑھ کر. حضرت علی کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. اور درود میں ایک تو درود ابراہیمی ہے اور اس کے علاوہ مختصر درود جو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. تو یہ احادیث کی کتابوں میں مختصر درود بھی ملتے ہیں اور اس پیمفلیٹ میں بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے یہ. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آپ پر درود بھیجتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو آپ کو دکھ دیتے ہیں. فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لیا ہے. تو یاد رکھیے کہ کسی کے اوپر بہتان لگانا، الزام لگانا یہ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یعنی اپنے گھر سے شروع کیجئے، پہلے بیویاں پھر بیٹیاں اور پھر باقی ساری مومن عورتیں جو اس دور کی ہیں یا آج کی، ان سے کہہ دیجئے کیا کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی جلباب کا کچھ حصہ اپنے اوپر سے ڈالا کریں، یعنی صرف سر تک نہ ہو، سر سے آگے، جیسے خواتین گھونگھٹ نکالتی ہیں یا آج کل پھر نقاب لے لیتی ہیں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں. یعنی مومن عورت کو غیر مومن عورت سے الگ نظر آنا چاہیے. حجاب اس کی آئیڈینٹی ہے تاکہ وہ ستائی نہ جائے. یعنی جب مرد ان کو راستے میں دیکھیں گے کہ ایک عورت حجاب کے اندر ہے، بات بھی معقول طریقے سے کرتی ہے،
تو پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ اسے انہیں کسی قسم کی برائی کی توقع نہیں. کیونکہ حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اور کئی چیزوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی بہت ہنسی مذاق کرنے سے اور غلط باتیں کرنے سے، کیونکہ انسان کے لیے یہ ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس حجاب کی لاج بھی رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپنے جسم پر تو بہت لمبا چوڑا حجاب اوڑھ لیں، لیکن پھر بازار میں جائیں اور آپ ہنسی مذاق کر رہے ہوں اور آپ ایسے کام کر رہے ہوں کہ جو ایک حجاب والی یا کسی بھی عورت کو نہیں کرنے چاہیے، تو اس سے بھی حجاب بدنام ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی یہ طریقہ اختیار کریں اور پھر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ہمارے عموماً خواتین کیا کہتی ہیں، کوئی بات نہیں، کیا یا نہیں کیا اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں حکم سنانے کے بعد اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل سے ہی تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ منافق بھی رہتے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن وہ اندر سے نہیں تھے آپ کے ساتھ. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جھوٹی افواہیں پھیلا کے مسلمانوں کو پریشان کرتے. کبھی یہ کہتے کہ مسلمانوں پہ کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، کبھی کہتے مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے ہیں. ایسی ایسی بری خبریں سناتے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے پست ہوتے. تو یہ جو حوصلے کی پستی اور بزدلی ہے، انسان کا جب morale ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، آگے نہیں نیکی میں بڑھ سکتا. تو ان جھوٹی خبروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس سے باز نہیں آئے تو پھر ان کو یہاں سے اسی طرح نکال دیا جائے گا جیسے اور لوگ نکالے گئے جنہوں نے مدینہ کے امن میں خلل ڈالا. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، ان کی بات مان لیتے. اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے دور کر دیا، بھٹکا دیا. اے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھی. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرما دی، یعنی جو الزام وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیتے تھے اللہ نے ان کو اس سے بری و ذمہ کر دیا. اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، درست بات، سدیدت اسٹریٹ، یعنی ہیر پھیر کر کے نہیں، ادھر ادھر سے نہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، یعنی تمہارے لیے تمہارے اعمال اچھے کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، وہ کامیاب ہو جائے گا. تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اور آخرت کی سزا کس میں ہے؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے.
تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امانت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں بتا رہے ہیں یہاں. ایک تو وہ ہیں جو اس امانت کو قائم کرنے والے ہیں جیسے مومن، اور دوسرے وہ جو قائم کرنے والے نہیں، جیسے یہاں ذکر کیا گیا منافقین اور مشرکین. منافقین ظاہری طور پر تو امانت قائم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اندر ان کے خیانت کار ہوتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. اسی طرح مشرکین جنہوں نے ظاہری اور باطنی طور پر اس امانت کو ضائع کر دیا. اب تینوں کے اجر کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ ان کے لیے سزا یا جزا کیا ہے. اب عذاب ہے کس کے لیے؟ جنہوں نے امانت کو ضائع کر دیا، منافقین و مشرکین کے لیے. اور اللہ کی مہربانی اور توبہ کس کے لیے ہے؟ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے. تو امانت ہے کیا؟ دراصل امانت ہے اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات، یہ باتیں جن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا.